بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 25ویں پارے سے ہوا۔ قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس۔ خوشوں سے کیا پھل نکلے گا، میٹھا یا کڑوا؟ عورت نے اپنے محرم میں، اپنے رحم میں کیا اٹھا رکھا ہے؟ کیا جلیں گی؟ اللہ ہی جان۔ یہ انسان خیر مانگنے میں نہیں تھکتا، تکلیف اور مصیبت آ جائے تو مایوس ہو جاتا۔ تکلیف کے بعد اللہ کی رحمت آ جائے تو اپنا کمال سمجھتا۔ مصیبت کی گھڑی میں بڑی فریادیں کرتا ہے، راحت اور آرام مل جائے تو اللہ کو بھول جاتا، کنی مار جاتا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کوئی۔ سورہ شورا ہے، اللہ کے منتخب بندے اپنے معاملات اہل مشورے سے مشورہ کر کے طے کرتے۔ آغاز ہے اللہ کے قرآن کی عظمت، اللہ کا تعارف۔ قرآن مجید مکہ والوں اور مکہ کے اطراف اور ساری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے اس کے ذریعے ڈرائے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دین دیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی یہ دین تھا۔ دین سب کا ایک ہی ہے۔ اللہ کے دین کو قائم رکھو، تقسیم نہ ہو۔ مسلمانوں گروہوں میں تقسیم نہ ہو، نفرتوں کا شکار۔ اللہ کو پکارو، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں دنیا ہی کی خاطر، آخرت میں ایسوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ لوگ دنیا میں اپنی زندگی کی ضروریات ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ ان کی محنت بڑی کامیاب، ان کے لیے اللہ رب العزت اور ان کے انعامات پہ اضافہ فرمائے گے۔ اس موقع پہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، دنیا کی خاطر جیتے ہیں یا آخرت کی خاطر جیتے؟ کہ اپنی دنیا آخرت کی خاطر قربان کرتے ہیں یا آخرت کو اپنی دنیا کی خاطر قربان کر دیتے ہیں؟ تو فرمایا جو آخرت کے لیے جیتے ہیں، آخرت زندگی کا مقصد ہے، ان کی کھیتی میں بڑا اضافہ ہوگا۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد رسول اللہ، وہ تو فرمایا کرتے تھے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا دنیا کی کھیتی نہیں ہے۔ یہاں اپنے اعمال سے وہ بیج ڈالو جس کا پھل تم کھربوں سال کی زندگی میں کھانا۔ اپنی اعمال کی شکل میں وہ بیج بولو آج جو کھربوں سال پھر اس کا پھل میٹھا کھانا۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اس کے دروازہ رجوع کا، توبہ کا ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ انسان پر جو بھی مصیبت حالات آتے ہیں اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، بہت ساری خطائیں ویسی معاف فرما دیتے۔ پھر اللہ کے مخصوص اور منتخب بندے جو کبائر سے بچتے ہیں، غصہ ہوتا ہے تو پی لیتے، نماز کا اہتمام کرتے، اللہ کا دی و مال خرچ کرتے ہیں، معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا جائز ہے، لیکن بڑی بات ہے درگزر، صبر، برداشت، بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، آخرت کا تذکرہ ہے، اور بتایا کہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے، بیٹا دے یا بیٹیاں، چاہے تو دونوں دے دے اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ مشرک نے ہر ایک معبود تقسیم کر رکھے تھے، کوئی بارشیں دیتا ہے، کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی بیٹیاں دیتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، تقسیم کر رکھے، کوئی اس بابے کے پاس، کوئی اس بابے کے پاس، کوئی اس قبر والے کے پاس، ہر ایک سے الگ حاجتیں مانگا کرتے۔ اس زمانے کے بت تھے، آج کی نئی شکلیں ہیں شرک کی۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، چاہے تو دونوں دے دیں اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے، اس کی مرضی ہے، اور وہ مالک اور بادشاہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سب کچھ سجھایا، سمجھایا، بتایا، علم دیا، اس کا تذکرہ ہے، سورہ زخرف ہے۔
اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی، اس کی قدرت کے شہکار دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اسی کی قدرت ہے کہ انسان کمزور ہے، سواری اتنی بڑی ہے لیکن انسان کے تابع کر دیں، اور جب سواری پہ سوار ہو تو اللہ کا شکر ادا کر، اے اللہ تو نے ہی اس کے لیے مسخر، اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، خدمت پہ لگا دیا ہے۔ اور اس میں ایک پیغام بھی ہے اس دعا کے اندر، سواری کے اوپر سوار کا ہونے کا جو دعا ہے اس کی ایک میں پیغام بھی ہے کہ یہ چھوٹا سفر ہے، ہم بڑے سفر کے اندر بھی روانہ ہے، دنیا کے چھوٹے سفر ہیں لیکن ہمیں ایک بڑا سفر بھی درپیش ہے۔ فَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ کفار مشرک اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے، کیسی احمقانہ تقسیم ہے۔ اس کی مذمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے توحید کے سب سے بڑے علم بردار، ان کی دعوت، ان کا پیغام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے مسلمان کفار کی چمک دمک دیکھ کر کہیں کافر ہی نہ ہو جائے، یہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھر کے سارا نقشے سونے چاندی کے بنا دیتے، ان کے چھت، ان کی سیڑھیاں، ان کے پلنگ سب سونے چاندی کے۔ ہم تو آج بھی کسی کی دنیا دیکھ کر بس اوقات کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، اور اگر ساری ان کے ہاں اس ٹھاٹ کی زندگی ہوتی تو مسلمان اپنا دین ہی چھوڑ دیتے۔ حالانکہ اللہ کریم کہتا ہے آخرت بہت بڑھیا ہے، آخرت بہت بڑھیا ہے، اور اس کائنات کے سب سے بڑے انسان اللہ کے نبی، جو دنیا کی حقیقت سے آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، فرمایا یہ ساری دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور اگر اس کی اہمیت ہوتی اللہ کے کچھ بڑی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا دنیا میں نہ ملتا، اللہ اپنے دشمن کو کچھ نہ دیتا۔ لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے خوش نصیبی کی بات، مل جائے اللہ کی نعمت، آخرت تعمیر ہو، اللہ کا فضل، لیکن نبی ملے، دین مل جائے، خوش نصیب ہے، کوئی گھاٹے کی بات نہیں، کوئی نقصان کی بات۔ جب بندہ اپنے اللہ کو چھوڑتا ہے تو پھر شیطان اس کا دوست ہوتا ہے اور اسے برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے، فرعون کے پاس دلائل لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، انکار کرنے لگا، قوم سے کہنے لگا انہیں تو بولنا بھی نہیں آتا، نہ اس کے پاس کوئی دنیا کے اسباب و وسائل ہے، نہ سلطنت ہے، نہ سونے کے کنگن ہیں، میری سلطنت تو دیکھو کیسی ہے، اور میری شاہانہ زندگی تو دیکھو۔ ان کے ہاں اللہ کے ہاں نبوت کا معیار دنیا کی ٹھاٹ باٹ میں، تو فرمایا یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ تو یہ اللہ دنیا میں تقسیم کرتا ہے، جسے نہیں دیتا اس کا بھی امتحان ہے، جسے ملتا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ باقی نبوت اللہ کی تقسیم ہے، جسے اپنی رحمت سے اللہ نوازنا چاہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا سے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا پیغام ہے لوگو اللہ ہی معبود ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، معبود برحق ہوئی۔ آخرت کا منظرنامہ ذکر فرمایا، ساری دوستیاں آخرت میں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، لیکن جس دوستی کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری، نیکی ہوگی، یہ دوستی کل قیامت میں بھی کام آئے گی۔ بڑی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں نیک دوست مل جائے، بڑے نیک دوست مل جائے، حوصلہ ملتا ہے، صحبت ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، اور بڑی بد نصیبی ہوتی ہے اچھے لوگوں کو برے لوگ ملتے ہیں۔ اچھے خاندانوں کے بچے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ دوست برے مل گئے، عادتیں خراب تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان کے گھر کے اندر کوئی نشہ ہو، صحبت غلط مل گئی، اولادیں نشہ آور ہو، اولادیں گندی ہو گئی، صحبت غلط ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لو دوست کیسا۔ آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے دوست ہوں گے تو دیکھنے والا کہے گا پہلی نظر میں یہ بھی اچھا ہی ہے، دوست اچھے۔ دوست برے ہیں تو پہلی نظر سے خیال یہ جائے گا جیسے دوست ویسے اس کی سوچ ہوگی۔ اچھے دوست نعمت ہوتی ہے، جنت میں بھی کام آئے گی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، انعامات کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی جہنم کی ترغیب بھی ہے۔
جہنموں کا انجام بد بھی ہے، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اللہ کی قدرت زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ کی مخلوق ہی اللہ ہی نے بنائی ہے، اسی کی برکتیں ہیں اس دنیا میں۔ پھر سورۃ دخان کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، جس رات میں ہوتا وہ رات بھی بڑی برکت والی، اللہ کا عذاب دھواں کا آیا، کچھ نہیں سجائی دیا، اللہ کی پکڑ، اس کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے ایک بڑے ظالم سے اللہ نے اس بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کی شکل میں، جو ان کے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا، عورتوں کو خدمت پہ لگا دیا کرتا، اللہ نے اس سرکش سے نجات دی، نعمت کی یاد دہانی کرائی، اس ذات کے شکر گزار رہو۔ آخرت کا تذکرہ فرمایا، جو زقوم کا درخت ہوگا، کانٹے دار، کڑوا، لیکن بھوک اتنی ہوگی کھائے گا، اور جب کھائے گا تو پیاس کی شدت بڑھے گی، اور پیے گا کھولتا ہوا پانی، اندر کے آنتیں باہر آ جائے گی، کغلی الحمیم، اندر کھولے گا پانی، جیسے دیگ میں گرم تیل کھولتا ہے، ایسی اندر کھولے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر اسے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈالا ڈالا جائے گا۔ یہ ہے وہ عذاب اللہ کا۔ ایمان والے پرہیزگاری کی زندگی امن میں ہوں گے، عافیت کی زندگی میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، ریشم کا لباس پہنیں گے، چھوٹ باریک بھی موٹا بھی، زندگی کی بہترین رفیقہ حیات ساتھ ہوں گی، جنت کی عورتیں ہوں، اور سب سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی کس کے پاس کیا کچھ ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن کتنے دن تک، یا زندگی میں وہ نعمتیں چھوٹ جاتی ہیں، یا انہیں چھوڑ کر یہ چلا جاتا ہے۔ کوئی کسی کا محل ہو اور کسی کی زندگی کی ٹھاٹ باٹ ہو، لیکن کب تک؟ یا تو یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، یا نعمتیں زندگی میں اس سے چھوٹ جاتی، لیکن وہ زندگی ایسی ہے جہاں موت کوئی نہیں، موت کو بھی موت آ جائے، وہ ہمیشہ کی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سورہ جاثیہ کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی، زمین و آسمان پر پھیلا ہوئے اللہ کے قدرت کے شہکار، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شریعت دی جو کامیابی کا مینار نور ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا خیال کرنا، جینا مرنا کافر اور مسلمان کا، نیک اور بد کا ایک جیسے نہیں ہوگا۔ خیال رکھنا، نیک اور بد کا، کافر اور منافق کا جینا مرنا ایک جیسے نہیں ہوگا، بڑا فرق ہے۔ لوگ بہت غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سود خور مرتا ہے، چن چن کے حلال کھانے والا مرتا ہے، بے نمازی مرتا ہے، نماز پڑھنے والا مرتا ہے، دونوں کے جنازے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دونوں کا مرنا ایک جیسے ہے۔ نہ بھائی نہ، دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہے۔ نہ فرمان اور فرما بردار کی موت ایک جیسے نہیں ہوتی، ظالم اور مظلوم کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم کہتا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، نیکی اور بدی کرنے والا کیا خیال ہے نیکی اور بدی کا مرنے، دونوں کا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ ہے تمہارا۔ اگر بدی پہ مرنے والے کو اللہ دکھا دے، دنیا کا نظام خراب ہو جائے، اس کی چیخ و پکار دیکھ کر دنیا وہاں سے بھاگ کھڑی ہو، اس کا خوفناک منظر دیکھ کر لوگ قریب نہ آئے، اللہ نے پردے میں رکھا ہے، لیکن بتا دیا مرنا ایک جیسے نہیں ہوگا، نیک اور بد کا مرنا ایک جیسے نہیں ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ایک جیسے نہیں ہو۔ وہ بھی دنیا میں اللہ کی نعمتوں کے دسترخوان پہ نیک اور بد سب کھاتے، ظالم مظلوم سب کھاتے، مسلمان کافر سب کھاتے، یہاں دسترخوان لگا ہے نعمتوں کا، سب کھاتے، کل نہیں، کل نہیں، یہ امتحان گاہ ہے، وہاں رزلٹ ہے، وہاں فیصلہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا منظرنامہ ذکر فرمایا، کس طریقے سے گھٹنوں کے بل یہ منافق کھڑے، کافر کھڑے ہوں گے، جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور نیکی کی زندگی اختیار کرنے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جنہوں نے زندگی اپنی خواہشات پہ گزاری، اللہ کی نافرمانی کی، جہنم میں جائیں گے، اللہ انہیں بلا دیں گے، اور فرمایا اس لیے کہ دنیا میں تم نے ہمیں بلا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، آج تم چیخو چلاؤ، اس عذاب سے تمہیں نہیں نکالا جائے۔ اللہ کی حمد، اسی کی تعریف، دنیا آخرت میں ساری بڑائی اسی کی ہے، وہ سب پہ غالب اور حکمت والی ذات ہے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔